بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک اور موضوع جوائنٹ فیملی سسٹم کے کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، اس پر ہے۔ سب سے پہلے دو چیزیں آپ سمجھ لیں۔ کسی چیز کا فائدے مند ہونا اور اس کا نقصان دہ ہونا، آپ کس کو پسند کریں گے؟ ایک چیز آپ کو فائدہ بھی دے رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو نقصان بھی دے رہی ہے، تو کوئی بھی عقل مند بندہ یہ نہیں کہے گا کہ جو چیز مجھے نفع دے رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا نقصان بھی اتنا ہی آ رہا ہے جتنا نفع مل رہا ہے، تو لازمی بات ہے وہ بندہ اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ اور ہر بندے کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ وہ وہی چیز اپنے لیے پسند کرے گا جو وہ سمجھے گا کہ یہ میرے لیے ہمیشہ فائدہ مند ہے، ہمیشہ فائدہ مند ہے۔ تو اب ہم یہ چیز ذہن میں رکھ کے اب ہمارا جو یہ ٹاپک ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم فی زمانہ، یہ جو ہمارا اتنا بڑھتا ہوا روشن خیالی کا دور ہے اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو فی زمانہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نقصانات زیادہ ہیں یا فوائد زیادہ ہیں، اس چیز پہ ہم نے تھوڑی نظر ثانی کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ ہر والدین کا یہی سپنا، یہی خواب اور یہی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کم از کم میرے جیتے جی میری زندگی میں وہ ایک ہی گھر میں اکٹھے رہیں۔ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے، ہر والدین کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ میری اولاد کم از کم جب تک میں خود زندہ ہوں تو وہ اکٹھے رہیں۔ اچھی بات ہے، اکٹھے رہنا چاہیے، لیکن ان والدین کے لیے میں اتنا عرض کرتا ہوں، کیا آپ کے پاس 6 بچے ہیں یا 8 بچے ہیں آپ کے، یا 10 بچے ہیں یا 2 بچے ہیں، ان 6 8 10 2 بچوں کے لیے الگ الگ آپ کے پاس ان کے حقوق پورا کرنے کے وسائل ہیں کہ آپ کا ہر بچہ آپ سے راضی ہو اور اس بچے کے بیوی بچے بھی آپ سے راضی ہوں؟ کیا آپ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ آپ اپنے ہر بچے کے بیوی بچوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک برقرار رکھیں؟ ایسا ہے آپ کے پاس سسٹم؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایک بچے کو آپ اچھا دے رہے ہیں اور دوسرے بچے کے ساتھ آپ تھوڑا کم کر رہے ہیں اور تیسرے بچے کے ساتھ بالکل نہیں ہے اور آپ رہ رہے ہیں اکٹھے ہی ہیں؟ اب مجھے بتائیں، ایک اچھے والدین ہونے کے ناطے اور ایک سمجھدار انسان ہونے کے ناطے آپ مجھے بتائیں کہ اس جوائنٹ فیملی میں آپ اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں یا فائدہ کر رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات آپ یہ سوچیں۔ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اکٹھے رہیں اور اکٹھا ماحول اچھا ہونا چاہیے، لیکن فی زمانہ جب ہر بندے کی خواہش الگ ہے، ہر بندے کی سوچ الگ ہے، ہر بندے کا کھانے کا مزاج الگ ہے، پینے کا مزاج الگ ہے، رہنے سہنے کا مزاج الگ ہے، تو کیا آپ 6 بچوں کو الگ الگ سوچ کے، جو بچے آپ کے پاس ہیں اور ان کی فیملیاں ہیں، آپ ان کو اکٹھے کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ ایسا ممکن ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوگا اگر ایسا ممکن نہیں ہے؟ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو سوچ آپ لے کے ان بچوں کو اکٹھا کر کے آپ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی بچے دل ہی دل کے اندر آپس میں، بہن بھائی دل ہی دل کے اندر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، وہ آپ کے خلاف نیگیٹو سوچ رہے ہیں۔ آپ کو وقتاً فوقتاً ایسا بھی ہوتا ہے، سننے میں کیا دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ اپنے دوستوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں جا کے اپنے والدین کو وہ لوگ برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔
میں بھی چاہتا ہوں ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہر بچہ اپنے ماں باپ کی تعریف کرے، ان کی خدمت کرے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نظام ہے. لیکن ہم لوگ دیکھیں، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو راستہ دیں، اب اس کو روکے نہ، بند نہ کریں. جب آپ بند کریں گے پھر اس کے نقصانات زیادہ ہیں. جب آپ کسی چیز کو صحیح طریقے سے اس کا راستہ دیں گے، وہ انشاءاللہ وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند رہے گی. پانی ہے، آپ پانی کو راستہ دیں، پانی گزر جائے گا. پھر تھوڑی سی جگہ لینی ہے، لیکن جب آپ اس کو تھوڑی سی جگہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کی بہت ساری جگہ کو نقصان پہنچائے گا، بہت ساری جگہ کو نقصان پہنچائے گا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سب بچوں کے حقوق برابر برابر پورے کرنے کے آپ کے پاس وسائل ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے بچے اور ان کی اولاد آپ کے ساتھ خوش ہے، تو ٹھیک ہے، آپ جوائنٹ فیملی سسٹم رکھیں. لیکن ایسا نہیں کر پا رہے تو پھر آپ اس پہ سوچیں. دوسری بات یہ ہے، جو سب سے بڑا مسئلہ فی زمانہ ہے وہ ہے انٹرفیئر، کسی کی زندگی میں ٹانگ اڑانا. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں کوئی دوسرا بندہ، حتیٰ کہ والدین بھی. آپ کئی بار ایسے جملے سنتے ہیں، آپ والد بحیثیت والد، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں، آپ اپنی اولاد سے بھی سنتے ہیں کہ جی اے میرا کام ہے، اے مینو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا، اے میں کیتا ہے نا. یہ جملے سننے کو آتے ہیں. مجھے پتا ہے، میں نے کیا، میں کروں نہ کروں تمہیں کیا، یہ میں کر کے آیا ہوں، یہ میں کروں گا. یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ انٹرفیئر زندگی میں. جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ جو چیزیں جو ہم نہ برداشت کرتے ہوئے بھی وہ اس سسٹم میں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ان چیزوں کا سب سے برا اثر جو ہوتا ہے نا، وہ ہماری جو چھوٹی اولاد ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا، اس پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس پہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی بات کو لے کے دو بندے ادھر بیٹھ جائیں گے، دو بندے ادھر بیٹھ جائیں گے. اچھا، جس کے خلاف بات ہو رہی ہے وہ بندہ اندر کمرہ بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے، پریشان ہے. اب سارا گھر اس کا مخالف ہوا بیٹھا ہے، وہ اکیلا بندہ ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا اس میں، اس سسٹم میں ان کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ ان چار بندوں کے ساتھ کیسے لڑے گا؟ اگر وہ چار ایک ہو جاتے ہیں، ان کی سوچ ایک ہو جاتی ہے لیکن ایک کی سوچ نہیں بدلتی، اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ اچھا، پھر آپ چار فیملیاں ایک ہی گھر میں لے کے والدین بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی گھر کے اندر. اگر ایک فیملی کا دل کرتا ہے کہ یار آج یہ جو گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، میں اس کو مطلب پسند نہیں کرتا، یہ میں نہیں کھانا چاہتا، میرا دل نہیں ہے، اس کا کیا بنے گا؟ یا ایک فیملی ہے، اس میں ایک بھائی ہے، اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ اسکول میں نہیں جانا چاہتے، ہم پرائیویٹ اسکول میں جانا چاہتے ہیں. اس کا کیا کریں گے آپ؟ اس کو راستہ دیں گے آپ؟ اگر آپ نے اس کو راستہ دے دیا، باقی تین کو راستہ دے پائیں گے آپ؟ پتہ نہیں. ایک بھائی کے بیوی بچے ہیں، وہ بڑے مال سے شاپنگ کرتے ہیں، برانڈ کپڑے پہنتے ہیں، اور دوسرا بھائی ہے، وہ عام سادہ سی بچی ہے، وہ عام سادہ سی مارکیٹ سے وہ کپڑے پہنتے ہیں. تو جب یہ دونوں گھر شاپنگ کر کے آئیں گے تو کیا خیال ہے، جب ایک دوسرے کے کپڑوں پہ، شاپنگ پہ نظر پڑے گی، کیا اس کے اثرات نہیں پڑتے ان کے اوپر؟ نہیں پڑتے. اچھا، ایک بچے کی بیوی ڈاکٹر ہے اور ایک کی کچھ بھی نہیں پڑھی ہوئی، سادہ سی ہے، میٹرک کیا ہوا، انٹر کیا ہوا ہے اس نے. اب آپ دیکھیں جو بیوی ڈاکٹر ہے اس کی سوچ کہاں ہے، اور جو انٹر میٹر ہے اس کی سوچ کہاں ہے. وہ جب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو کیا ان پہ اثرات مرتب ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو جوائنٹ فیملی سسٹم میں جن کے نقصانات نظر آ رہے ہیں. گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر. حتیٰ کہ یہاں تک پھر بچے سوچتے ہیں ابا مر جائے، جان چھٹے، اماں مر جائے، جان چھٹے. یہ الفاظ سننے کو آئے اور ہو رہا ہے ایسے. آپ دیکھیں جو لوگ اس زد میں آ کے جب کڑھن اور تنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جان لیوا بھی وہ اولاد ثابت ہوتی ہے. اللہ معاف کرے. اگر فوائد ہیں اس چیز کے تو ان نقصانات کو بھی مد نظر رکھیں آپ. اور یہ نقصان زیادہ ہیں اس چیز کے، اس چیز کے نقصان زیادہ ہیں. آپ یوں یہ کیوں نہیں کرتے آپ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے
ایک شاپ ہوتی ہے اور اس والد کے 5 بچے ہوتے ہیں، وہ پانچوں کو پانچ ایک ہی شاپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ابا ان کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے جی ادھر ہی بیٹھنا ہے انہوں نے۔ آپ 5 دکانیں کیوں نہیں سیٹل کرتے؟ آپ ایک ہی کنویں کے اوپر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر سے ہی ہم نے پانی نکالنا ہے؟ آپ الگ الگ کنویں کو کیوں نہیں تلاش کرتے؟ آپ ان کے سر پہ ذمہ داری ڈالیں، بچوں کے سر پہ ان کو ذمہ داری بتائیں، آپ وہ بچے اپنے ذمہ داری محسوس کریں، تب جا کے ان کے ذہن میں، جب آپ ان کو لے کے بیٹھ جائیں گے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، ان کی ضرورت کو آپ اپنے قید کر لیں گے، تو وہ بچے آپ کو اپنے آنے والی نسل کو وہ کیا اصلاح کریں گے اور کیا ان کو سبق دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ نظام خلق کا ملک وہیں کا وہیں رہ جائے گا جہاں سے وہ شروع ہوا تھا۔ تو اس وجہ سے جوائنٹ فیملی میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر وسائل ہیں، ہر بچے کے اپنے آپ کے حقوق پورے کر رہے ہیں اور بچے بھی آپ کے سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بچے آپ کے یوں سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو قید سمجھ رہے ہیں، پھر ان کو راستہ دیں۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے جب تک آدمی کے پاس نکاح اس وقت تک نہ کرے جب تک نان نفقہ، کھانا پینا، سکنا، رہائش، ٹھیک ہے، نان نفقہ، کھانا پینا اپنی عورت کو نہ دے سکے، سکنا، رہائش نہ دے سکے، اس وقت تک وہ کسی کو گھر پہ آ کے نہ لائے۔ اب ایک بندے کے پاس نان نفقے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس اس کو ٹھہرانے کے لیے گھر ہی نہیں ہے، اول تو بات یہ ہے کہ اس کو بچی کون دے گا، نکاح کون کرے گا؟ اس سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں، ہر ایک کا الگ الگ اجرا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنے تمام گھروں میں تشریف لے جاتے، آپ حاجت پوچھتے، ان سے ضرورت پوچھتے، کوئی بھی مسئلہ مسائل ہوتا آپ ان کو دور فرماتے ہیں۔ ایک فطرت ہے، ایک میری سوچ آپ سے نہیں مل سکتی، آپ کی میرے ساتھ نہیں مل سکتی، تو میں آپ کو دونوں کو بند کر کے کمرے میں بٹھا دوں تو اس کا کیا، 2 دن رہیں گے، 3 دن رہیں گے، لیکن ایک دن ہم آپس میں ایسا کوئی کر کے اٹھیں گے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک دوسرے کا منہ بھی نہیں ہم دیکھنے کو تیار ہوں گے۔ تو اس وجہ سے اس فیملی سسٹم کو جہاں نقصانات ہیں وہاں اس کو تھوڑا راستہ دیں، والدین اس چیز کو ضرور ڈسکس کریں اور والدین سوچیں۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیا آپ کے چچا آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہم بچوں کو جو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے بٹھایا ہوا ہے، کیا ہمارے چچا ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمارے تایا ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ ہماری خالہ اور پھوپھی ایک ہی جگہ پہ رہتی ہیں؟ نہیں نا۔ تو پھر یہ بھی سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو راستہ دیں۔ جب ہم اپنے بچوں کو راستہ دیں گے، جب وہ اپنی خوشی، جہاں بھی ان کی خوشی وہ خوش رہیں گے، تو یقیناً اس میں آپ کی بھی عزت ہوگی۔ جب آپ گھر جائیں گے ان کے، جب آپ ان کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو دعا، آپ کی عزت، اکرام، احترام سے آپ سے پیش آئیں گے۔ مگر نہ وہ دھکے والی زندگی کیا زندگی ہے؟ دھکے سے عزت کروانا، کیا عزت کروانا ہے؟ وہ عزت نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے خدا کے لیے اس فیملی سسٹم کو جہاں پہ یہ چیزیں ہیں آپ دیکھیں اور ہر بندے کی رائے کا احترام کریں۔ اپنی رائے نہیں آپ نے دوسرے کے اوپر قائم کر لینی، اور بس یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا ایسا ہوتا ہے کتنی گھروں میں لڑائیاں اس نتیجے پہ اور ایسے طور پہ ہوتی ہیں کہ جی ابے نے کیا جی آج یہ پکانا ہے، بس ابے نے کیا دیتا ہے۔ اب 4 بندے ہیں جن کو پرہیز ہے، 2 بندے ہیں جن میں وہ بیمار ہیں، وہ کیا کریں گے بیچارے؟ اچھا اوپر سے آپ لے کے بھی کچھ نہیں آ سکتے، اگر لے کے آئیں گے تو لوگ کہیں گے جی لو جی ران مرید آ گیا، سڈیاں بیوے نہیں کھاتے ایک کلا، پھر یہ تانے، یہ پھر وہ بتاؤ وہ بندہ کہاں جائے گا؟ تو اس سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ راستہ دیں، آپ اپنے اولاد کا تعاون کریں، ان کے دوست بنیں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ معاف فرمائے آپ کے ہوتے ہوئے بھی آپ کی اولاد آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اور آپ کے لیے دعا کی بجائے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بھی ہمارے گھریلو مسائل ہیں اور گھریلو الجھنیں ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے۔
اللہ پاک ہمارے جتنے بھی ناظرین سامعین دیکھنے سننے والے ہیں، مائیں بہنیں ہیں ہماری، اللہ پاک ان کو گھروں میں برکتیں اور رحمتیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے اس نظام کو بہتر سے بہتر بنائے، اور اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔